بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیرے کی روایت کے مطابق مقتول کے بعد اس کی محبوبہ نے ہیرے کو ہاتھ لگایا تھا، اس لیے گولیاں دونوں طرف سے چلیں، لیکن گولی محبوبہ کے سینے میں پیوست ہوئی، وہ اسی جگہ ٹھنڈی ہو گئی۔ دوسرا بچ گیا لیکن زخمی ہو گیا، گولی اس کے بازو میں لگی تھی، اس کا فائدہ بلی ڈونا کو پہنچا، وہ اس کے دماغ میں پہنچ گئی۔ وہ زخمی بازو کو تھام کر تیزی سے دوڑتا ہوا بنگلے کے پچھلے حصے سے باہر آیا۔ اگلے حصے میں دو گاڑیاں آ کر رکی تھیں، ڈکارا کے آدمی اپنے ماسٹر کے قاتل کو تلاش کرتے ہوئے وہاں آئے تھے۔ وہ زخمی وہاں سے بھاگتا ہوا اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا، پھر اسے سٹارٹ کر کے تیزی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ بلی ڈونا اس کے اندر موجود تھی اور اسے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اپنے بنگلے کی طرف آنے پر مائل کر رہی تھی۔ پارس بڑی دیر سے اس کے دماغ میں تھا، چونکہ دلچسپ تماشے ہو رہے تھے اس لیے وہ دوسری مصروفیات کو نظر انداز کر کے اس کے اندر بڑی دیر سے موجود تھا۔ پھر اس نے بلی ڈونا کو مخاطب کیا، یہ کیا کر رہی ہو؟ اس زخمی کو اپنے بنگلے میں کیوں لا رہی ہو؟ تم کب سے میرے اندر موجود ہو؟ یہ میری بات کا جواب نہیں ہے، تم دیکھتی آ رہی ہو جو اس ہیرے کو ہاتھ لگاتا ہے وہ موت کا گھاٹ اتر جاتا ہے۔ اس ہیرے کو چرانے والے ڈکارا کو حرام موت ملی، پھر اس کا خاص ماتحت آخری مشروب کا پہلا گھونٹ پیتے ہی فنا ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی محبوبہ نے اس ہیرے کو ہاتھ لگایا تھا، وہ بھی زندہ نہ رہ سکی۔ اب یہ زخمی اس ہیرے کو لیے جا رہا ہے، اسے جانے دو اور اس کی موت کا بھی تماشا دیکھو۔ پارس ایک نایاب ہیرے کے لیے لڑنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہیرے کو چھین لے جانے والے لازماً مارے جاتے ہیں۔ ابھی وہ یہاں پہنچے گا تو میں اس سے ہیرا لے کر اسے جہنم میں پہنچا دوں گی، پھر کوئی دوسرا موت بن کر آئے گا اور تمہیں جہنم میں پہنچا دے گا۔ میرے مشورے پر عمل کرو، اس زخمی کو اپنے راہ جانے دو، اس ہیرے کو کبھی ہاتھ نہ لگاؤ۔ ایک تو تم نے اس ہیرے کو حاصل کرنے میں میری کوئی مدد نہیں کی، اب وہ حاصل ہو رہا ہے تو اسے حاصل کرنے سے روک رہے ہو۔ سوری، وہ چندر مکھی کوئی معمولی ہیرا نہیں ہے، اسے یوں ہی جانے دوں؟ میں اس کے لیے جان کی بازی لگا سکتی ہوں۔ سچ ہے موت کا وقت مقرر ہو جائے کوئی اس وقت کو ٹال نہیں سکتا۔ چندر مکھی کی کشش ایسی تھی، اسے ایک بار دیکھنے والے اس کی طرف کھینچے جاتے تھے، اور بلی ڈونا تو اسے حاصل کرنے کے جنون میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس نے اس زخمی کو اپنے بنگلے میں آنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے بنگلے کے سامنے گاڑی روکی، پھر گاڑی سے اتر کر دروازے کے پاس آ کر کال بیل کے بٹن کو دبایا۔ بلی ڈونا نے اس کے دماغ میں کہا، دروازہ کھلا ہے، چلے آؤ۔ وہ ڈرائنگ روم میں آیا، بلی ڈونا ایک صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ زخمی نے اس کے سامنے میز پر ہیرا رکھ دیا، پھر کچھ کہے سنے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ باہر آ کر کار میں بیٹھ کر وہاں سے جانے لگا۔ ایک شاہراہ پر ٹریفک بہت زیادہ تھی، وہ تیز رفتاری سے ڈرائیو کرنے لگا۔ بلی ڈونا اسے اندھی رفتار سے کار چلانے پر مجبور کر رہی تھی۔ سامنے سے ایک بہت بڑا آئل ٹینکر آ رہا تھا، اس نے پوری رفتار سے اپنی گاڑی اس ٹینکر سے ٹکرا دی۔ چشمے زدر میں زخمی کا دماغ مردہ ہوا اور وہ دماغی طور پر حاضر ہو کر سامنے پڑے ہوئے چندر مکھی کو دیکھنے لگی۔ اس ہیرے کی طرف دل کیوں کھینچا جا رہا تھا جس طرح زندگی موت کی طرف کھینچی جاتی ہے۔ اس نے ابھی تک اسے ہاتھ نہیں لگایا تھا، اب وہ اپنا تھا، اطمینان تھا وہاں کوئی نہیں آئے گا۔ اس نے اٹھ کر دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر آئینے کے سامنے آ کر میک اپ کے ذریعے چہرہ تبدیل کرنے لگی۔ موجودہ چہرے کے مطابق وہ صالحہ کی ہم شکل تھی۔ صالحہ کے محافظ سے دور سے پہچان کر گولی مار سکتے تھے، یہ تو موٹے دماغ سے بھی سمجھا جا سکتا تھا کہ صالحہ کے محافظ اس ہیرے کی خاطر اسے تلاش کر رہے ہوں گے۔ چونکہ وہ ہیرے کی چوری کا اعتراف کر چکی تھی، اس لیے وہ اسے کبھی زندہ نہ چھوڑتے۔ اسے اپنے بچاؤ کے لیے چہرہ بدلنا ضروری تھا اور وہ بدل چکی تھی۔ جکارتا میں اس کی کئی رہائش گاہیں تھیں، اب وہ وہاں سے ہیرا لے کر کسی دوسری رہائش گاہ میں جاتی تو اس کے مخالفین صالحہ کی ایک ہم شکل کو تلاش کرتے رہ جاتے، وہ کبھی ہاتھ نہ آتی اور آئندہ انتظار کرتی کہ صالحہ اس خزانے سے اور کتنے ہیرے جواہرات نکالنے والی ہے۔ وہ اپنے بیڈ روم سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آئی۔ سینٹر ٹیبل پر چندر مکھی جگمگا رہا تھا، اس نے دھڑکتے ہوئے دل سے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا، اسے چھو لیا، پکڑ لیا جیسے موت زندگی کو پکڑ لیتی ہے۔ اس نے کھلے گریبان کا بلاؤز پہنا ہوا تھا، اس نے ہیرے کو اپنے گریبان میں ڈال لیا۔ یہ ایسی تجوری ہوتی ہے جہاں عورت کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں پہنچ پاتا۔ اس نے اپنا ضروری سامان ایک ٹیچی کیس میں لیا، پھر اس بنگلے سے باہر چلی گئی۔ بنگلے کو یوں ہی کھلا چھوڑ دیا، اب وہاں کوئی نہیں تھا مگر کوئی تھا۔ ایک سٹور روم سے اناتا باہر آئی، وہ اناتا جس کی حفاظت بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھنے والے اور ٹیلی پیتھی
پیتھی جاننے والے کیا کرتے تھے۔ اس نے موبائل فون کے نمبر پنچ کیے، پھر سالیہ کو مخاطب کیا۔ یور ہائنس، مسٹر پارس نے ہدایت کی تھی کہ بلی ڈونا ہیرے کو ہاتھ نہ لگانے پائے تاکہ موت اس کا مقدر نہ بنے۔ ہیرے کو اس کے ہاتھ میں جانے سے روکنے کی ایک ہی صورت تھی کہ ہیرا بدل دیا جائے، لہذا میں نے ہیرا بدل دیا ہے، میں اصلی ہیرا آپ کے پاس لا رہی ہوں۔ اناتا نے موبائل مختار شاہ اور تینوں لارڈز نے بہت بڑی کامیابی حاصل تھی۔ فہمی اور علی کو بڑی خوبصورتی سے دھوکہ دیا تھا۔ وہ دونوں مطمئن ہو گئے تھے۔ دونوں لارڈز یہ جانتے تھے کہ مختار شاہ سے ایک ذرا سی بھی غلط بید کھل جائے گا، پھر فہمی اور علی ان پر چڑھ دوڑیں گے۔ مختار شاہ سے پہلی غلطی کی توقع یہ تھی کہ وہ شراب پیے گا۔ انہوں نے تنویمی عمل کے ذریعے اس کے اور دماغ سے شراب نوشی کا خیال تک بلا دیا تھا۔ مختار شاہ سے دوسری حماقت یہ ہو سکتی تھی کہ وہ اپنی زیبا سے پکر ملنے جاتا، جبکہ زیبا بیوہ سمجھ رہی تھی۔ وہ کبھی یقین نہ کرتی کہ اس کا شوہر زندہ ہے۔ مختار شاہ ہزار عیاشیوں کے باوجود زیبا کا دیوانہ تھا، اس کے بغیر رہنا نہیں چاہتا تھا۔ ہر بار لارڈ 3 نے اس پر تنویمی عمل کیا تھا۔ لارڈ 3 نے تنویمی عمل کے ذریعے زیبا کی چاہت کو بھی اس کے دماغ سے مٹا دیا تھا، لیکن اب وہ لارڈ 3 فہمی اور علی کی کوٹھی میں آ کر مارا گیا تھا۔ کچھ اس طرح مارا گیا تھا کہ فہمی اور علی اس کے چور خیالات نہیں پڑھ پائے تھے۔ انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ انڈر گراؤنڈ مافیا کا ایک سرگنا تھا، مختار شاہ کی پشت پناہی کرنے والوں میں سے ایک تھا۔ فہمی اور علی اس بات پر حیران تھے کہ نئے دشمن اور قاتل کہاں سے پیدا ہو گئے ہیں۔ لارڈ 3 ان کی کوٹھی میں انہیں قتل کرنے آیا تھا، اور باقی 2 لارڈ نے جب یہ دیکھا گلنے والا ہے تو انہوں نے لارڈ 3 کے دماغ میں زلزلے پیدا کرتے ہوئے اسے مار ڈالا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ فہمی اور علی اس کے چور خیالات نہیں پڑھ پائے تھے۔ ویسے یہ سمجھ گئے کہ کئی دشمن ہیں اور وہ ٹیلی پیتھی جانتے ہیں۔ انہوں نے اس کے ایک کے دماغ میں زلزلے پیدا کر کے محض بید کھلنے کے ڈر سے مار ڈالا تھا۔ اب وہ دونوں ان نامعلوم دشمنوں کو ڈھونڈ نکالنے کی تدبیر سوچ رہے تھے۔ ادھر مختار شاہ کے دماغ سے تنویمی عمل کا اثر کم ہو رہا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ تنویمی عمل کی مخصوص مدت ختم ہو رہی تھی۔ اس مدت کے بعد دوبارہ تنویمی عمل ضروری ہوتا ہے۔ یہ عمل لارڈ 3 نے کیا تھا اور وہ مر چکا تھا۔ اب ان 2 لارڈز میں سے کسی ایک کو مختار شاہ پر دوبارہ عمل کے لیے آنا چاہیے تھا، لیکن انہیں عمل کی وہ مقصود یاد نہیں تھی۔ پھر یہ کہ وہ لارڈ 3 کی موت کے بعد خطرہ محسوس کر رہے تھے۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ علی اپنی پوری ذہانت سے کام لے کر ان کی جڑوں تک ضرور پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ وہ دونوں لارڈ خود کو ہر پہلو سے محفوظ رکھنے کے لیے اور اپنی انڈر گراؤنڈ مافیا کو پوری طرح راز میں رکھنے کے لیے اس قدر مصروف ہو گئے تھے کہ عارضی طور پر مختار شاہ کی طرف توجہ نہیں دے رہے تھے۔ ایک شام مختار شاہ کو شراب کی طلب محسوس ہوئی۔ وہ بہت دنوں کا پیاسا تھا۔ اس نے رازدار ملازم کو حکم دیا کہ جو سٹور بند پڑا ہوا ہے اسے کھول کر ایک بوتل لے آئے۔ ملازم نے حکم کی تعمیل کی۔ رات کی تاریکی پھیلتے ہی وہ بوتل کھول کر بیٹھ گیا۔ ایک پیگ پیتے ہی عورت کی طلب ہوئی۔ وہ بڑا پارسا پیر کہلاتا تھا۔ اگر اچانک کسی کے گھر سے جوان لڑکی کو اٹھوا لیتا تو بدنامی ہوتی۔ ایسے وقت اسے زیبا یاد آئی۔ وہ اس کی ایسی بیوی تھی جسے وہ محبوبہ کی طرح چاہتا تھا، اس کا دیوانہ بنا رہتا تھا، لیکن اب وہ اسے اپنا شوہر نہیں بلکہ شوہر کا بھائی سمجھتی تھی۔ اس کو بیوہ سمجھ کر عدت کے دن گزار رہی تھی۔ خاندان کے تمام افراد بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ زیبا کا فرشتہ صفت خاوند سکندر ثانی ہلاک ہوا ہے اور شیطان صفت مختار شاہ اب گمراہی سے باز آ کر ایک سچے پیر کی طرح شریفانہ زندگی گزار رہا ہے۔ مختار شاہ الٹے سیدھے چکر چلا کر خود الجھ گیا تھا۔ اپنی بیوی زیبا کو بھی یقین نہیں دلا سکتا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے۔ بڑی حویلی کے پیچھے ایک مہمان خانہ تھا۔ وہاں زیبا تنہا رہ کر عدت کے ایام گزار رہی تھی۔ اس کی خدمت کے لیے 2 کنیزیں تھیں، ایک دن کو رہتی تھی اور دوسری رات کو۔ وہ بیوہ عدت کے ایام پورے کرنے تک کسی کے روبرو نہیں جا سکتی تھی اور نہ ہی کسی اس مہمان خانے میں جانے کی اجازت تھی۔ مختار شاہ نے ہوش میں رہنے کے لیے تھوڑی سی پی، پھر اس مہمان خانے کے احاطے میں آ گیا۔ اس کے رازدار ملازم نے کنیز کو باہر بلایا۔ مختار شاہ نے اس کنیز کو بڑے نوٹوں کی ایک گڈی دے کر کہا، اس مہمان خانے کے باہر برآمدے میں رات گزار دو، صبح تک کے لیے اندھی گونگی اور بہری بن جاؤ، نہ کچھ دیکھو گی نہ سنو گی اور نہ بولو گی۔ کنیز راضی ہو گئی۔ رازدار ملازم چلا گیا۔ مختار شاہ مہمان خانے کے اندر آ گیا۔ زیبا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھانے جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ ایسا لگا جیسے
جیسے اپنا شوہر نئی زندگی پا کر آ گیا ہو۔ سکندر ثانی اور مختار شاہ ہم شکل تھے، یہ بات وہ چند لمحوں کے لیے بھول گئی تھی، پھر یاد آتے ہی آنچل سے پردہ کیا، اس سے پھیر کر پوچھا آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیا آپ پیر ابن پیر ہو کر دینی احکامات کو بھول رہے ہیں؟ میں دینی احکامات پر عمل کر رہا ہوں، تمہیں یہ راز کی بات بتانے آیا ہوں کہ تم بیوہ نہیں ہو، تمہارا مجازی خدا زندہ ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں ہی تمہارا مجازی خدا ہوں، بس آگے نہ کہیں شراب کی بو آ رہی ہے، آپ حرام چیز پی کر نشے میں میرے مجازی خدا بننے آئے ہیں۔ بخدا میں نشے میں نہیں ہوں، تھوڑی سی ضرور پی ہے مگر ہوش میں ہوں، خدا کو حاضر ناظر جان کر سچ کہہ رہا ہوں کہ تم میری شریک حیات ہو۔ تم میری بات توجہ سے سنو گی تو تمہیں یقین آ جائے گا۔ آپ ابھی جائیں اور دن کے وقت تمام خاندان والوں کو پہلے یقین دلائیں۔ میں دشمنوں کے خوف سے مختار شاہ بنا ہوا ہوں، اگر یہ کہوں گا کہ تمہارا شوہر سکندر ثانی ہوں تو یہ بات دشمنوں تک پہنچے گی، پھر وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ باتیں نہ بنائیں، میرے مرحوم شوہر کے ہم شکل ہونے کا فائدہ اٹھا کر مجھے گناہ گار بنانے آئے ہیں۔ میں شور مچاؤں گی تو آپ کی پیری اور پارسائی خاک میں مل جائے گی۔ میں جانتا تھا تم کبھی میری بات کا یقین نہیں کرو گی، لیکن میں کیا کروں زیبو، میں تمہارا دیوانہ ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ یہ کہتے اس نے قریب آ کر اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا، اس کے لبوں پر ایسی مہر لگائی کہ وہ منہ سے آواز نہ نکال سکی۔ اس کی گرفت سے رہائی پانے کے لیے وہ جدوجہد کرنے لگی۔ وہ ان شکاریوں میں سے تھا جو شکار کو گرفت میں لینے کے بعد نکلنے نہیں دیتے۔ وہ جدوجہد کرتے کرتے بے حال ہو گئی، تھک گئی، ہانپنے لگی، آنکھیں بند کیں تو ایسا لگا جیسے اپنے خاوند کی گرفت میں ہو۔ اس کے جسم سے وہی جانی پہچانی مہک آ رہی تھی، اس کا انداز بھی جانا پہچانا تھا۔ اس ہارنے کے دوران میں اس نے دل ہی دل میں تسلیم کیا کہ وہ اجنبی نہیں ہے، اپنا ہے، بالکل اپنا۔ اتنی دیر میں مختار شاہ کا نشہ اتر گیا تھا، اس نے محسوس کیا کہ وہ خیال خوانی کر سکتا ہے، پھر وہ زیبا کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس کی سوچ میں بولا میں کیسی نادان ہوں، اپنے مرد کی قربت سے اسے پہچان رہی ہوں پھر بھی انکار کر رہی ہوں، مجھے ان کی باتیں توجہ سے سننی چاہیے۔ وہ بولی پلیز آپ یقین دلائیں کہ آپ ہی میرے مجازی خدا ہیں۔ وہ ابتدا سے اب تک کے تمام واقعات اسے تفصیل سے بتانے لگا۔ زیبا نے تمام باتیں سننے کے بعد کہا بے شک آپ کو چھپ کر رہنا چاہیے، ورنہ فہمی اور علی کو آپ کی حقیقت معلوم ہوگی تو وہ آپ کو ضرور ہلاک کرنا چاہیں گے۔ مجھے ان کا خوف نہیں ہے، مجھے تو یہ خوشی ہے کہ تم نے مجھے اپنا مجازی خدا تسلیم کر لیا ہے۔ آپ یہ حقیقت خاندان والوں کو نہیں بتائیں گے تو ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکیں گے۔ کیا ساری زندگی چھپ چھپ کر ملتے رہیں گے؟ ہمیں چھپنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے عدت کی مدت پوری کرو، اس کے بعد میں خاندان کے بزرگوں کے سامنے تم سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کروں گا۔ مجھے یقین ہے بزرگ حضرات ہماری شادی پر اعتراض نہیں کریں گے، ہماری شادی ہو چکی ہے، ہم پھر شادی کریں گے۔ دنیا والوں کے سامنے دوبارہ میاں بیوی بننے کے لیے ایسا کرنا ہی ہوگا۔ مختار شاہ نے وہ رات مہمان خانے میں گزاری، پھر صبح سے پہلے حویلی میں آ گیا۔ زیبا بہت خوش تھی، اس کا اجڑا ہوا سہاگ سلامت تھا، اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی تھی؟ عورت پر سہاگن کا رنگ چڑھ جائے تو وہ رنگ چھپائے نہیں چھپتا۔ خاندان کی عورتوں کو پتا چلا کہ زیبا مہمان خانے کی چار دیواری میں رنگین لباس اور چوڑیاں پہنتی ہے، پھر سنا کہ اس نے شاپنگ کے لیے لاہور جانے کی ضد کی ہے اور عدت پوری کرنے سے بھی صاف انکار کر دیا۔ کوئی اہم مسئلہ ہوتا تو پیر مختار شاہ سے اس کا حل پوچھا جاتا تھا، اس سے پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا زیبا تعلیم یافتہ شریف زادی ہے، کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھائے گی۔ ہمارے دین میں بیوہ کو شادی کرنے کی اجازت ہے، جب وہ عدت پوری کر لے گی تو میں اس سے نکاح پڑھواؤں گا۔ کیا آپ حضرات میں سے کسی کو اعتراض ہے؟ بزرگوں نے اعتراض نہیں کیا بلکہ خوشی کا اظہار کیا کہ زیبا پہلے بھی اس حویلی کی بہو تھی، آئندہ بھی بہو بن کر رہے گی۔ مختار شاہ نے کہا میں زیبا کا ہونے والا مجازی خدا ہوں، مجھے اس کے شہر جانے اور شاپنگ کرنے پر اعتراض نہیں ہے۔ اس پرانی کہاوت کی تصدیق ہوئی کہ گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف جاتا ہے۔ مختار شاہ خود تو لاہور نہیں گیا، لیکن اس نے زیبا کے جانے کے لیے راہ ہموار کر دی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے شہر جانے سے بھی بھید کھل سکتا ہے۔ وہ لبرٹی مارکیٹ کے ایک جنرل سٹور میں شاپنگ کر رہی تھی، ایسے وقت فہمی نے اسے دیکھ لیا۔ حیران ہو کر علی سے بولی وہ دیکھو وہ تو زیبا ہے۔ اس نے پوچھا کون زیبا؟ وہی ہمارے جہنمی دشمن مختار شاہ کی بیوہ۔ علی نے کہا ہاں بہت خوش نظر آ رہی ہے، تم میری بات نہیں سمجھ رہے ہو، تمہیں دکھانے کا مطلب ہے کہ
کہ اس کے رنگین لباس کو دیکھو اور وہ اپنے لیے پرفیوم پسند کر رہی ہے تو کیا ہوا، وہ بھی ایک عورت ہے، اس کا دل رنگ اور خوشبو چاہتا ہوگا۔ یہ بیوہ ہے اور عدت کے ایام پورے نہیں ہوئے ہیں، اب کچھ سمجھ رہے ہو؟ اچھا یہ بات ہے، میں اس پہلو کو بھول گیا تھا، اسے تو چار دیواری سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا، اسے سوگوار ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ بہت خوش نظر آ رہی ہے۔ تم نے حویلی میں اسے قریب سے دیکھا تھا اور کہا تھا یہ بہت ہی شریف اور شوہر پرست ہے، لیکن اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے دوسرا شوہر کر چکی ہو۔ فہمی اور علی انجان دشمنوں سے چھپنے کے لیے اپنے چہرے بدل چکے تھے، زیبا نے پہچان نہیں سکتی تھی۔ فہمی اس کے قریب جا کر اپنے لیے بھی پرفیوم پسند کرنے لگی۔ اس دوران میں زیبا کی آواز اور لہجے کو سنتی رہی، پھر علی کے پاس آ گئی۔ وہ دونوں وہاں سے قریب ہی ایک ریستوران میں آ کر بیٹھ گئے۔ علی مشروب کا آرڈر دینے لگا، وہ زیبا کے دماغ میں پہنچ کر اس کے چور خیالات پڑنے لگی۔ پھر ایک بیوہ کی مسرتوں کا بھید کھلنے لگا۔ مشروب آ گیا تھا، علی نے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا پیو، میں تو خون کے گھونٹ پی رہی ہوں۔ ایسی کیا بات ہو گئی؟ میرے ابو کا قاتل مختار شاہ زندہ ہے۔ علی نے حیرانی سے فہمی کو دیکھا، وہ بولی زیبا خوش نظر آ رہی تھی، رنگین لباس پہنے ہوئے تھی اور خوشبو خرید رہی تھی، اس لیے کہ وہ بیوہ نہیں ہے، رات کو چھپ کر اپنے خاوند مختار شاہ سے ملتی ہے۔ لیکن مختار شاہ کو ہمارے سامنے گولی ماری گئی تھی، اس نے ہمارے سامنے دم توڑا تھا۔ وہ مختار شاہ کی شیطانی چال تھی، اس نے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے سکندر ثانی کو تنویمی عمل کے ذریعے مختار شاہ بنا دیا تھا۔ اسی کے ایک اعلی کار جوان نے اسے مختار شاہ کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے گولی ماری اور ہم دھوکہ کھا گئے۔ ہمیں ذرا بھی شبہ نہیں ہوا، ہم نے یقین کر لیا کہ وہ قاتل مختار شاہ مارا گیا ہے۔ علی نے کہا ٹھہرو، میں خود اس کے خیالات پڑھ رہا ہوں، تم اسے پیو۔ وہ ٹھنڈی بوتل پینے لگی، اسے مختار شاہ کی مکاری پر غصہ آ رہا تھا۔ بابا صاحب کے ادارے میں اس نے جو کچھ سیکھا تھا، اس کا ایک اہم سبق یہ تھا کہ غصہ حرام ہے۔ جو غصے کو کچلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ لڑنے سے پہلے آدھی جنگ جیت لیتا ہے۔ زیبا کے خیالات پڑھنے سے اتنا ہی معلوم ہوا کہ جتنا اسے مختار شاہ نے بتایا تھا، اس نے زیبا کو تینوں لارڈز اور انڈر گراؤنڈ مافیا کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اس لیے فہمی اور علی کو اس وقت بھی مکمل معلومات حاصل نہیں ہوئی۔ فہمی نے کہا مختار شاہ بہت مکار ثابت ہو رہا ہے، تھوڑی دیر پہلے مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، اب نہیں آ رہا ہے، میں پرسکون ہوں۔ علی نے کہا پچھلی بار ہم پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، ہم حیران ہو رہے تھے کہ ہمارے نئے دشمن کہاں سے پیدا ہو گئے ہیں، اب معلوم ہوا کہ دشمن نیا نہیں پرانا ہے۔ ویسے اس کی چال بازی کی داد دینی چاہیے، خوب چال چلی ہے۔ میں ابھی جوابی چال چلنا چاہتی ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ میں نے زیبا کے خیالات پڑھے ہیں، وہ رات کو چھپ کر بیوی کے پاس آتا ہے اور شراب پیتا ہے، تم ذرا صبر کرو، اسے شراب پینے دو، ہمیں اس کے دماغ میں جگہ ملے گی، ہو سکتا ہے اس کے چور خیالات کے ذریعے مزید معلومات حاصل ہوں۔ فہمی نے کہا ٹھیک ہے، مختار شاہ آج ایک دن جی لے، لیکن آج رات کی صبح نہیں کر سکے گا۔ اسی دن دونوں لارڈز کو مختار شاہ کا خیال آیا، ایک نے دوسرے سے پوچھا کیا تم مختار شاہ کے دماغ میں جاتے ہو؟ لارڈز 2 نے کہا تمہیں پتا ہے میں کتنا مصروف رہا ہوں، کیا تم اس کے پاس گئے تھے؟ مصروف تو میں بھی رہا ہوں اور اب بھی ہوں، اس کا مطلب ہے ہم دونوں اس کی طرف سے غافل رہے ہیں۔ مختار شاہ بعض اوقات بڑی حماقتیں کرتا ہے، ہمیں اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دراصل مجھے یہ اطمینان ہے کہ وہ لارڈ 3 کے تنویمی عمل کے زیر اثر ہے، تنویمی عمل کی مدت ابھی ختم نہیں ہوئی ہوگی۔ یقیناً میرے شعور میں بھی یہی اطمینان ہے کہ وہ تنویمی عمل کے زیر اثر ہے اور کوئی نقصان پہنچانے والی حماقت نہیں کرے گا۔ پھر بھی ہمیں اس کی خیریت معلوم کرنا چاہیے، تم اس کی خیریت معلوم کرو۔ ہمارا مال گوادر کے راستے مڈل ایسٹ جا رہا ہے، میں خیال خوانی کے ذریعے اس کی نگرانی نہیں کروں گا تو کروڑوں ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑے گا، اور میرا ڈسپیچ مال افغانستان کے راستے جا رہا ہے، مجھے بھی خیال خوانی کے ذریعے اس مال کو لے جانے والوں کی نگرانی کرنی ہوگی۔ پارٹنر 10-12 گھنٹے کی بات ہے، مال کو صحیح جگہ پہنچاتے ہی ہمیں فرصت ملے گی، پھر ہم مختار شاہ کے پاس جائیں گے۔ ہاں کوئی ایسی تشویش کی بات نہیں ہے، مختار شاہ کوئی بچہ نہیں ہے، وہ اپنے تحفظ اور سلامتی کی خاطر حماقت سے گریز کرے گا۔ مختار شاہ اور دونوں لارڈز کے مقدر میں خرابی تھی، اسی لیے وہ اپنے معاملات میں بری طرح مصروف ہو کر مختار شاہ کے معاملے کو ٹال رہے تھے۔ فہمی اور علی رات کو
کو 9 بجے زیبا کے دماغ میں پہنچے۔ مختار شاہ معمول کے مطابق رازداری سے مہمان خانے میں پہنچا ہوا تھا۔ شراب اور شباب کے ساتھ مرغن کھانوں کا دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ وہ زیبا سے کہہ رہا تھا اگر بیوی سمجھدار ہو تو شوہر کسی دوسری عورت کو ساقی نہیں بناتا، کسی دوسری عورت کے ساتھ عیاشی نہیں کرتا، اپنی بیوی کے ساتھ گزارا کرتا ہے۔ زیبا کو شراب پسند نہیں تھی، لیکن وہ شوہر کو خوش رکھنے کی خاطر اسے اپنے ہاتھوں سے جام بنا کر دیتی تھی۔ اس نے پہلا جام بنا کر دیا۔ وہ زیبا کو آغوش میں لے کر پیتے ہوئے بولا محبوبہ بیوی بن جائے تو پھر اس میں پہلے جیسی کشش نہیں رہتی، لیکن تمہارے حسن و جمال کی کیا بات ہے، تم پہلی رات کی طرح آج بھی ویسی ہی پرکشش ہو۔ وہ خوش ہو کر بولی آپ ہمیشہ میرے ہی حسن کے قصیدے پڑھتے رہتے ہیں، دراصل آپ اچھے ہیں اس لیے میں اچھی لگتی ہوں۔ اس نے دوسرا جام بنا کر دیا۔ وہ ایک ایک گھونٹ لیتے ہوئے بولا ہمیں ملک سے باہر تفریح کے لیے جانا چاہیے، ہم پیرس اور لندن میں اپنے دن رات گزاریں گے، کیا میرے ساتھ چلو گی؟ ملک سے باہر جانا بہتر ہوگا، جب عدت کے ایام پورے ہو جائیں گے تو ہم واپس آ کر یہاں نکاح پڑھوا لیں گے، اس وقت تک ہمیں ملک سے باہر ساتھ رہنے کی آزادی ملتی رہے گی۔